السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا، تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ پر بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی۔ اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ انہی پر آئے گا۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَافًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والا تو ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بیجا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی، لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغییر و تبدیلی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، تو اس کے اندر پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ جو شخص وصیت کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے 2 گواہ ہوتے ہیں، جو بھی اس کے نظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ وصیت کی ہے، ان لوگوں پہ کی ہے اور یہ سب کہا ہے، اور پھر بعد میں جب اس انسان کا انتقال ہو جائے، پھر وہ جو لوگ تھے جو اس کے جو اس کے ساتھ تھے اس ٹائم وصیت کرتے ہوئے، وہ لوگ مکر جائیں اس بات سے کہ نہیں اس نے اس طرح کی وصیت نہیں کی تھی، اس نے فلاں بندے کو اتنا زیادہ دے دیا تھا اور فلاں کو اتنا کم دے دیا تھا، یا ہمارے بیٹے کو اس پہ اتنا زیادہ لکھ دیا تھا، اس طرح کی کوئی ہیر پھیر کرتے وصیت کے اندر، تو وہ انسان تو نہیں موجود جو اب بتا سکے کہ نہیں میں نے ایسی وصیت نہیں کی، لیکن انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے تو اس کو اس چیز کا گناہ ملے گا ان لوگوں کو، لیکن اس کا جو ہے گناہ اس انسان پر نہیں جائے گا جس نے پہلے وصیت کی تھی، کیونکہ ہیر پھیر انہوں نے کی ہے، اس انسان نے نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہیر پھیر کا صلہ بھی ان کو لازماً دکھائے گا جنہوں نے اس دنیا میں ہیر پھیر کی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر کسی بھی وصیت کرنے میں کوئی ہیر پھیر ہو جاتی ہے، کچھ بھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو جن لوگوں کے اوپر وصیت کی جاتی ہے اور جو اس کے اصل حقدار ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا معلوم ہو جائے تو وہ چاہے تو ان سے بالکل پرانی جو ان کی وصیت تھی ویسے صحیح بھی کروا سکتے ہیں اور انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، صحیح تو کروائیں گے پھر اس کے بعد سزا بھی دے سکتے ہیں اور ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے والا بہت رحیم اور غفور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرو تاکہ میں بھی انہیں معاف کروں، ان کو آخرت کے عذاب سے بچاؤ، ان کو نیک راستے پر چلاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو دین کے بارے میں بتاؤ، ان کو نیک راستوں کے بارے میں بتاؤ، جو نیک بات تمہیں پتہ ہے یہ دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو اپنے تک مت رکھو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اگر کوئی ایک نیک بات پتہ ہے اور وہ دوسرے کو نہیں پتہ تو یہ بھی ہمارے اوپر آخرت میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بات جب تمہیں پتہ تھی تو تم نے اس کو کیوں نہیں بتائی، تم نے یہ بات آگے کیوں نہیں بڑھائی۔ تو اس لیے انسانوں جو نیک بات تم لوگوں کو پتہ ہے وہ بات اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو لازماً بتاؤ تاکہ اس کا ثواب انہیں بھی ملے اور ان کے ذریعے سے تمہیں بھی ثواب ملے، اور وہ بات تمہیں پتہ تھی اس کا الگ تمہیں ثواب ملے۔
تو ماشاءاللہ ویسے انسان دنیا میں تو بزنس کر کے بہت زیادہ کمانا چاہتا ہے، لیکن وہ نیکیوں کا بزنس بھی کرے نا، کیوں وہ اپنی نیکی اپنے تک رکھنا چاہتا ہے، وہ دوسروں میں بھی بانٹے، وہ دوسروں کو بھی بتائے، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہاں وہ یہ سب کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ جب اس کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب اس کو لازمی ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے، اس کے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سب کے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔